فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اور پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی جس کا نام مشاطہ تھا اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس باندی مشاطہ کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بے دھیانی میں کنگھی گر پڑی۔ وہ جیسے ہی کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بساختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر آج تم نے یہ کس کا نام لے لیا ہے؟ اس پر اس باندی مشاطہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر اس باندی نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات پر اپنے باپ سے کہلوایا۔ اس کا باپ سخت غضبناک ہوا۔ وہ اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس پر اس باندی نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تیار کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں خود اس باندی مشاطہ کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گائے بہت زیادہ گرم کی گئی۔ جب وہ آگ کی طرح تپنے لگ گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی جو اس گائے میں ڈالے جا رہے ہیں ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اچھا تیرے مجھ پر کچھ حقوق ہیں اس لیے مجھے یہ بات منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس بچے کے گھسیٹنے پر نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان عطا کر دی اور اس بچے نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی خوبصورت مہکیں اسی کے محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔